تو غلامان حسین بھی کھانا کھلاتے ہیں، غلامان حسین بھی شربت پلاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یارو تم کسی اور کے چاہنے والے ہو اور ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ اگر کھلائیں گے تو آپ ٹینشن میں مت آؤ، سمجھ جاؤ کہ آپ کو حسین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، حسین سے محبت ہے، اسی لیے آپ اپنے گھر میں کھانا پکاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ امام حسین کی محبت میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے فرض ہے، واجب ہے، قرآن میں کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ یہ سوال خود جاہلانہ سوال ہے۔ ذرا بھی اگر اس کو عقل ہے، تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہے، رائے برابر کا بھی دینی علم رکھتا ہے، تو ایسا جاہلانہ سوال نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلانہ سوال ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، صحابہ اکرام کرے تھے کیا، اولیاء اکرام کرے کیا، انہوں ہوا کیا، ان کو دیے کیا، نعوذ باللہ یہ جاہلانہ سوال ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا کہ اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے المودۃ فی القربہ۔ اب اگر امام حسین کی محبت میں اب اگر کوئی روتا ہے تو یاد رکھو، اب اگر اس پر کوئی فتویٰ جاری کرے کہ حسین کی محبت میں نہیں رونا چاہیے، حسین کے یاد میں نہیں رونا چاہیے، حسین کا غم نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رکھو یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ پوچھے کیوں؟ جب محبت ہوتی ہے تو محبت والے سے پوچھو، بس وہ محبت میں اپنے معشوق کو یاد کر کے عاشق روتا ہے، اس کا غم بھی اس کو طاری ہوتا ہے، اس کی محبتیں بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کی یاد بھی اس کو آتی ہے۔ جب کسی کو پیار ہو جائے تو پیار کرنے والے کو پوچھو عاشق کی یاد کیسے تڑپاتی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں آقا نامدار، مدنیت تاجدار، دونوں عالم کے مختار، سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین ایک شیشی میں مٹی بھر کر حضور کو لا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو لیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور یہ وہ کربلا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خدا کی قسم یہ حسین کی محبت کا ثبوت ہے، یہ حسین اور شہدائے کربلا کی محبت کا ثبوت ہے۔ حسین کی محبت میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور دے کر کہا کہ اے ام سلمہ اسے اٹھا کر رکھو، اسے اپنے پاس رکھو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا، اسے اٹھا کر رکھو۔ اور اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، شاید اس وقت 1 یا 2 زوجہ مطہرہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، بقیہ ازواج مطہرات تو بقید حیات تھی۔ مولا امام حسین کی شہادت کا ثبوت اب اس مٹی کو بنایا گیا، حضرت جبریل نے لا کر دی، حضور نے وہ مٹی لی، لے کر حضور حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے ہیں، بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں، حضور حضرت حفصہ کو نہیں دے رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی تو ام المومنین اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا۔ حضرت سلمہ کو ہی کیوں دیا؟ دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تاریخ گواہیں اٹھا کر دیکھو، نبی اس واقعے کے ذریعے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات میں
کوئی زوجہ بھی زندہ نہیں رہے گی، سب پردہ فرما چکی ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی زندہ رہے گی تو حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی۔ اسی لیے حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا، اور پھر حضرت ام سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ایک ہی ام المومنین بقید حیات تھی، وہ حضرت ام سلمہ ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ جس دن ادھر کربلا میں واقع شہادت رونما ہوا، حضرت ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے، ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے، حضور کی زلف معمبری بکھری ہوئی ہے، اور ساری زلف مبارک گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے، ریش مبارکہ گرد آلود ہے، حضور کے چہرے پر غم و مصیبت تکلیف کے آثار ہیں، حضور کے چہرے جسم اقدس پر لباس مبارک پر خون کے دھبے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، خواب میں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا آپ اس حال میں کیسے؟ یا رسول اللہ، یہ گرد و غبار کیسی؟ یہ فکر چہرے پر کیسا؟ یہ جسم مبارک لباس معمبر پر یہ خون کے دھبے کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین اور میرے خاندان کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، خواب سے بیدار، نیند سے بیدار ہوئی، خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی۔ حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی، اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے۔ جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے، دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے، خون بن چکی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونما ہونے والے واقعات۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے ام سلمہ کو دیا تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ میں اس دنیا میں اس وقت بظاہر موجود نہیں رہوں گا، مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا حسین جب شہید ہوگا تو کوئی اور نہیں، ام سلمہ بقید حیات ہوں گی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود ہیں۔ میدان کربلا میں روحانی طور پر حضور میدان کربلا میں، تبھی تو حضرت ام سلمہ کو خواب میں آ کر دکھا رہے ہیں، زلف معمبری گرد آلود ہے، اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹوں کو وہاں شہید کیا جا چکا ہے۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ غم حسین میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ غم حسین میں شریک ہونا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ارزنی کی جائے۔ غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگار بچھا کر اس میں ناچا جائے، غم میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ناجائز اور حرام حرکتیں کی جائیں. غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے کہ جلسے یاد امام حسین منایا جائے. غم میں شریک ہونے کا مطلب ہے حسین کے تذکرے کیے جائیں اور دو چار آنسو بہا کر اپنے دل کو تسلی پہنچائی جائے اور یہ ثبوت دیا جائے کہ اے حسین، قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. آپ اور میں تو غلام ہیں میرے بھائی. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے امام زین العابدین؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. روایات میں آتا ہے، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام زین العابدین کے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی امام زین العابدین کو مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا. مسکراتا ہوا واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے پردہ فرمانے تک. واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین بمشکل 19 یا 20 سال کے ہیں. 20 سال کی عمر سے لے کر پردہ فرمانے تک امام زین العابدین کو کسی نے بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ ہر دیکھنے والے نے امام زین العابدین کو ہمیشہ آنسوؤں کی چھڑی کے ساتھ دیکھا. تو ہر دیکھنے والا پوچھتا تھا، حضور آپ ہمیشہ کیوں روتے رہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ سے آنسو جاری کیوں جاتے ہیں؟ آپ کپڑا پکڑ پکڑ کر آنسو پوچھتے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہر نیا شخص پوچھتا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، میرے نظروں کے سامنے کربلا آج بھی ویسے ہی موجود ہے کہ وہ واقعہ چند سال پہلے نہیں بلکہ ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے. ابھی میرے سامنے ہو رہا ہے. ابھی میری آنکھوں کے سامنے امام علی اصغر کا لاشا موجود ہے. میری آنکھوں کے سامنے امام علی اکبر کا لاشا موجود ہے. میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر کا لاشا موجود ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، شریعت کے مسئلے بیان کرنا بڑا آسان ہے، مگر دل میں حسین کی محبت کو بسا کر جواب دینا بڑا مشکل ہے. آج ہم سمجھے نہیں ہیں اہل بیت کو، اس کی وجہ سے آج ہم بدعقیدگی اور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی جرات و کوشش کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں.